کہ ہمارے پاس حقیقت ایمان نہیں ہے، صورت ایمان ہے۔ میں حقیقت ایمان کے 2-3 واقعات سناؤں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ لوگ آئے اور ان صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ نے ایک پہاڑ پر پناہ لی، 7 صحابی تو وہیں شہید ہو گئے، ایک نیچے شہید ہوئے، اور 2 کو پکڑ کے مکہ لے گئے۔ ان میں سے ایک خبیب ہے۔ حضرت خبیب کو سلاخوں کے اندر باندھ دیا، اور جب ایک وقت آیا جو انہوں نے طے کیا تھا تو آپ کو بتایا کہ اب آپ کو پھانسی دیں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استرا منگوایا اور اپنے بدن کے بال صاف کیے کہ نہ معلوم کل کو میری ناش کا کیا ہوگا۔ آپ اپنی جگہ اپنے بال بنا رہے تھے کہ گھر کی بچی کھیلتی ہوئی آ گئی، حضرت نے اپنی گود میں بٹھا لی۔ وہ عورت جس کی یہ بچی تھی، وہ ایمان لانے کے بعد بیان کرتی ہے، فاطمہ نام کی، کہ میں نے جب میری بچی کو خبیب کے گود میں دیکھا تو میرے دل پر خیال گزرا کہ مرتا کیا نہ کرتا، کہیں میری بچی کو مار نہ دے۔ خبیب نے میری گھبراہٹ کو دیکھا تو فرمایا، بہن نہ گھبرا، میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے عبادت گاہ میں عبادت کرنے والوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرنے والوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تو نہ گھبرا، یہ تعلیم ہمارے آقا کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کو جس وقت لے گئے، لے جانے سے پہلے فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سلاخیں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور خبیب گریپس کھا رہے ہیں، جبکہ مکے میں گریپس تھے بھی نہیں، اس وقت موسم بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خبیب کے باہر جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن خبیب گریپس کھا رہے، انگور کھا رہے۔ ہم نے پوچھا کہاں سے آیا؟ فرمایا من عند اللہ، میرا اللہ مجھ کو کھلا رہا ہے۔ یہ اگر مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اگر گریپس اتارے تھے تو یہاں محمد کے غلام کے لیے بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے گریپس کو دیا ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، خبیب کی کرامت ہے۔ جس وقت حضرت خبیب کو لے گئے اور خبیب سے کہا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اس شرط پر کہ ہم محمد کے ساتھ کوئی بدتمیزانہ معاملہ کریں، حضرت خبیب نے فرمایا خبردار خبردار، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا لگے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ جس وقت آپ کو کہا گیا کہ آپ کا وقت ان قریب ہے، کوئی تمنا، آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھنے دو۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت کے بعد جو آخری جملے ہیں وہ روایتوں میں منقول ہے، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ ذَنبٍ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارَكُ فِي أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ فَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے پرواہ نہیں ہے، حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، جبکہ میں ایمان پہ مارا جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ساری چیز کا سودا ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ جائیداد جا سکتی ہے، عزت جا سکتی ہے، دولت جا سکتی ہے، بیماریاں آ سکتی ہے، لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ موت آئی اس عالم میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، نبی کہتے ہیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔
ساری چیزوں کا آپ سودا کر لیں لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. حضرت خبیب کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای ذنب فی اللہ مسرعی، مجھے جس پہلو پر پچھاڑ دو مجھے پرواہ نہیں ہے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور جب میں اللہ کے لیے مارا جا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے یعنی اللہ کے خاطر، تو وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے یبارک فی اوصال شلو ممزعی، کہ وہ ذات ایسی ہے جو میرے ٹکڑے شدہ بدن کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، تمہارا ایمان مخلوق پر ہے. اللہ اکبر. جو بات خبیب نے کہی تھی کہ تمہارا ایمان مخلوق پر ہے، بہت معاف فرمائیں آج ہمارا ایمان بھی مخلوق پر ہو گیا. اللہ سے اپنا توکل ہٹ چکا ہے، یقین ہٹ چکا ہمارا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے چلے ہیں، وہ ایمان جو حقیقت ایمان تھا ان کے پاس تھا. صہیب چلے، ساتھ میں مال و دولت تھی. اہل مکہ نے کہا صہیب ہمارے ملک میں کمایا ہوا مال ہے اور تم تو محمد کی مدد کے لیے جا رہے ہو جو ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہماری کنٹری کا مال ہم تمہیں مدینے نہیں لے جانے دیں گے، سارا مال یہیں رکھیے. بعض روایتوں میں ہے کہ کپڑے تک اتار لیے اور صہیب نے کسی طرح فتح پرانے کپڑے پہن کر ساری دولت نچھاور کر دی صہیب نے اہل مکہ کو کہ لے لو سب، مجھے پرواہ نہیں ہے اگر میرا ایمان بچ سکتا ہے تو. سب کچھ وہاں دے دیا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، فتح پرانے کپڑے تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا واقعہ سنایا. نبی فرماتے ہیں صہیب سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، اس لیے کہ ساری دولت گئی، کوئی حرج نہیں، وہ تو کل ملے گی. اگر ایمان چلا جاتا تو تجھے کہاں ملتا؟ اگر ایمان ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہے، یہ سمجھ لو. چتنی روٹی پر زندگی بسر ہو سکتی ہے، چٹائی پر سو کر زندگی بسر ہو سکتی ہے، کرائے کے مکان میں بسر ہو سکتی ہے، فتح پرانے گدے پر ہو سکتی ہے، لیکن کفر کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، بغاوت کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، نافرمانی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی. صہیب فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا سودا سستا ہے، ساری دولت لٹا دی، کوئی حرج نہیں، تمہارا ایمان تو بچ گیا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، مکے سے ہجرت کر کے چلے اپنی بیوی کے ساتھ. فرمایا بیٹی تو ہمارے مکے کی ہے، تم کہاں لے کر جا رہے ہو ابو سلمہ؟ اس کو، ہماری بیٹی کو یہیں چھوڑو، یا تو محمد کی بغاوت کرو یا ہماری بیٹی کو یہیں چھوڑو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. ام سلمہ کو لے کر ابو سلمہ نے ام سلمہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا اور فرمایا ام سلمہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم قربان ہو سکتی ہو، میرا دین قربان نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنی بیویوں کے سر سے دو پتہ اترنا تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے طریقے قربان کر سکتے ہیں، لیکن میری بیوی کی محبت کو میں قربان نہیں کر سکتا. اس کی عریانیت کو برداشت کر سکتا ہوں، اس کی بے حیائی کو برداشت کر سکتا ہوں، چاہے شریعت ٹوٹے، دین ٹوٹے، سب کچھ ٹوٹ جائے، لیکن میں اس کی محبت کا دیوانہ رہوں گا. ام سلمہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارا چھوڑنا مجھے منظور ہے، اللہ موقع دے تو کبھی تم جانا، باقی میں جاؤں گا. آپ ام سلمہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے مدینہ المنورہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب واقعہ بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو سلمہ غم نہ کرو، اللہ ام سلمہ کو بھی لے آئے گا. نبی کی دعا تھی، رائے گا تھوڑی ہو سکتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، مومن کی دعا کبھی رائے گا اور بیکار نہیں ہوتی، ابس نہیں ہوتی ہے. ہاں اس کے مراحل ہوتے ہیں، جو بندہ مانگتا ہے اگر منظور ہو تو اللہ وہی دیتا ہے، اور اگر منظور نہیں ہے تو اللہ اس کی جگہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. اور اگر مصیبت بھی دور نہ ہوئی تو حق تعالی جل شان ہو اس کی دعا کو اسٹاک کر لیتا ہے اور قیامت میں اس کا بدلہ عطا کرے گا. اور جب قیامت میں بدلہ دے گا تو ہر مومن یوں کہے گا
काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल न हुई होती तो अच्छा होता। दुनिया की चीज तो फानी थी, आज तो बस मेरे दर्जात कितने बुलंद हो जाते। याद रखो, जन्नत के लिए दरजात का लफ्ज बोला जाता है और जहन्नम के लिए दर्क का लफ्ज बोला जाता है। जन्नत के लिए दरजात का लफ्ज कुरान करीम ने बोला है और जहन्नम के लिए दर्क का लफ्ज बोला जाता है। इन्नल मुनाफिकीना फिद दर्किल अस्फले, तो जहन्नम के तबकात को दर्क कहा गया इसलिए कि उसमें अजाब ही अजाब है, और जन्नत के दर्जात को दर्जात बनाया गया इसलिए कि उसमें अल्लाह की तरफ से नेमतें ही नेमतें हैं। तो अबू सलमा अपनी बीवी को छोड़कर चले आए। एक वक्त आया कि हक़ तआला जल्ल शान हो व अम्मन वालहू ने हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को भी भेज दिया अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। कौन नहीं जानता हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़िए को। हजरत अबू तलहा अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे और उस नमाज के दरमियान बाग बड़ा शानदार, बेल चरी हुई थी, अंगूर की, ग्रेप्स की और मुख्तलिफ चीजों की, और चारों तरफ खजूर के दरख्त थे और उसके अलावा दरख्त थे। एक चिड़िया आई, अब उस चिड़िया को, उस बर्ड को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और हजरत अबू तलहा नमाज ही में उसको देख रहे हैं और दिल में यह हो रहा है मेरा बाग कितना अच्छा है कि एक चिड़िया को भी निकलने का रास्ता नहीं है, कितना खूबसूरत है, कितना हरा भरा है कि एक चिड़िया को निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है। यह ख्याल तो गुजरा, लेकिन सलाम फेरने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुकद्दसा में हाजिर हुए और फरमाया, अल्लाह के हबीब, इस बाग ने मेरी नमाज खराब कर दी। मैं नमाज में चिड़िया को देखता रहा और अपने बाग की खूबसूरती को सोचता रहा, उसके हरे भरे होने को सोचता रहा। इस बाग ने मेरी 2 रकात को वैरान कर दिया, मैं इसे अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, ईमान की हकीकत जब होती है तो यह मसला हुआ करता है, ईमान की हकीकत। और जब ईमान की हकीकत नहीं होती है तो फिर चंगेज का हमला करता है और हलाकू का हमला करता है। मशहूर वाकयात है कि चंगेज खां के जमाने में मुसलमान एक कुएं के ऊपर पानी भर रहा है और एक औरत गुजर रही है और उस औरत ने इसको देखा कि अच्छा ये मुसलमान बच गया है। उसको कहा तू मुस्लिम है? उसने कहा जी हाँ मैं मुस्लिम हूं। कहा यही ठहर, मैं तलवार लेकर के आ रही हूं। और मुस्लिम कांपता रहा, वहीं ठहरा और हिम्मत न हुई कि वहां से जा सके, यहां तक कि वो औरत आई और उसको मारा, उसको कत्ल किया, उसको शहीद किया, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई। क्यों? इसलिए कि जब सूरत ईमान होता है और ईमान की हकीकत नहीं होती है और दौलत की मोहब्बतें घर कर जाती है और इज्जत और शोहरत दिलों के अंदर घर कर जाती है और मकाम और मैं और आई एम ये सब दिलों पर आ जाता है, तो फिर इस सूरत में ये सूरत ईमान हमें बचा नहीं सकता। फिर अल्लाह का कहर, फिर अल्लाह का अजाब, फिर दुनिया का खौफ, फिर दुनिया की ताकतों का डराना, ये सारी हालतें पैदा हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ईमान की हकीकत को पैदा करें, सूरत ईमान से अपने आप को बचाएं। आज भी हो जो इब्राहिम सा जज्बा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा जज्बा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अगर इब्राहिम सा जज्बा मेरे और आपके अंदर आज भी आ जाए तो आज आग हमारे लिए आज भी गुलजार बन सकती है। रिवायतों में वो वाकयात मौजूद है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती मुस्लिम नाम का जो ताबिई है, सहाबी भी नहीं है, एक ताबिई है, और वो गए हुए थे और ईसाइयों ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको आग में डाला, लेकिन वो सही सलामत निकल आए। वो तो नबी थे खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो मोहम्मद के गुलामों का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलाम के गुलाम का हाल ये है कि वो आग से तने सही सलामत निकल आया और मदीने जा रहा है। हजरत उमर की दौरे खिलाफत है, उमर इंतजार में थे कि वो कौन साहब मुस्लिम नाम का कि अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया। जब मदीने में दाखिल हुए किसी ने बताया ये मुस्लिम है, फिर हजरत उमर उनके इस्तकबाल के लिए गए, उनकी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया जब तक तेरे लोग इस जमीन, तेरे जैसे लोग इस जमीन पर रहेंगे, अल्लाह इस जमीन के मुसलमानों को हलाक नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अपने ईमान को हकीकत पर लाओ,
اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، چند ٹھیکروں میں ایمان نہ بیچو، چند کوڑیوں میں ایمان کو نہ بیچو، چند ٹکوں میں ایمان کو نہ بیچو، چند پیسوں میں ایمان کو نہ بیچو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ ہماری زندگی میں اخلاق ہو، کیریکٹر ہو، اخلاق حسنہ ہو، ایمان کی مضبوطی ہو، اللہ پر اعتماد کامل ہو، توکل مع اللہ ہو، اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ اگر یہ باتیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا سے جب ایمان لے کر کے جا رہے ہوں گے تو ہمیں پروانہ مل رہا ہوگا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔